السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل آؤ قرآن سمجھے اس چینل پر سورہ بقرہ جو ہے اس کی الگ الگ جو آیتیں ہیں اور ہر ویڈیو میں چند آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ رہے ہیں اور اس میں پیغام جو دیا گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے آیت نمبر جو ہے 103، 104 اور 105 دیکھی تھی سورہ بقرہ کی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آیت نمبر 103 جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا جو اجر ہے وہ سب سے بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آیت نمبر جو 104 ہے تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ اسلام ہمیں زبان کی پاکیزگی اور احترام سکھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 105 ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آج ہم کو اس ویڈیو میں آگے کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی 106، 107 اور 108 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز آسانی سے مل سکے۔ چینل کا نام ہے آؤ قرآن سمجھے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ جو آیت نمبر 106 ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لے آتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا یہاں پر، تو اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے جو فروعی احکام ہے اس میں تبدیلی فرماتے رہے۔ اگرچہ دین کی بنیادی عقائد مثلا توحید، رسالت اور جو آخرت ہے وغیرہ ہر دور میں ایک ہے، لیکن جو عملی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کے دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلے کے تعین میں احکام بدلے گئے، جن کی کچھ تفصیل آگے آیت نمبر 115 میں آ رہی ہے۔ تو فروعی احکام میں ان حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ اگرچہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر پہلا حکم تھا۔ اب یہ جو آیت نمبر 106 ہے اس کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ یہ آیت جو نسخ کے اصول کو بیان کرتی ہے۔ نسخ کا مطلب ہے نمبر 1 کسی سابقہ حکم کو بعد کے حکم سے بدل دینا، اور نمبر 2 حالات کے مطابق شریعت میں تبدیلی لانا۔ اب یہ جو تبدیلی ہے کمزوری نہیں ہے بلکہ نمبر 1 حکمت الہی ہے، مطلب اللہ کی حکمت ہے۔ نمبر 2 انسانوں کی آسانی کے لیے ہے، نہ کہ ان کو مشقت یا دشواری میں ڈالنے کے لیے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ تدریجی جو تربیت ہے اس کا نظام ہے، یہ جو نسخ ہے۔ اب یہ جو آیت نسخ کی اصول کو بیان کرتی ہے
ہاں اب اس آیت سے متعلق جو نص کا مطلب ہے نمبر 1 کسی سابق حکم کو بعد کے حکم سے بدل دینا، اور نمبر 2 حالات کے مطابق شریعت میں تبدیلی لانا۔ یہ تبدیلی کمزوری نہیں ہے بلکہ ہاں اب ہم کو اس کی مثال دیکھنا ہے صحابہ کے دور کی۔ اگر دیکھیں ہم اس آیت کی روشنی میں تو شراب کی حرمت جو ہے ایک ہی وقت میں مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی بلکہ مرحلے وار الگ الگ مراحل میں نازل ہوئی۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک آسان اور معتدل شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں نقل کی گئی۔ یہ شریعت انسان کی فطرت کے مطابق۔ اب اس آیت سے آج کا سبق اگر ہم لینا چاہیں تو بعض لوگ نص کے مسئلے کو سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن نمبر 1 اللہ کے احکام وقت اور حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، نمبر 2 شریعت جو ہے وہ تدریجی اصلاح کا نظام ہے، اور نمبر 3 اسلام سختی نہیں بلکہ توازن سکھاتا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 107، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اب اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ یہ آیت اللہ کی مکمل حاکمیت کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، نمبر 2 قانون سازی کا حق اسی کو ہے، اللہ ہی کو ہے، اور نمبر 3 جو ہے مدد اور حفاظت بھی اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو انسان کسی طاقت، مال یا حکمران پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اب اس آیت سے متعلق صحابہ کرام کی زندگی سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان تعداد اور ساز و سامان میں کمزور تھے مگر اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ یہ اللہ کی نصرت کی واضح مثال ہے۔ اب آج کے دور میں پیغام ہم کو یہ ملتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ طاقتور جو طاقتور قومیں ہیں آج ان کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ دوسرا مالی بحران، تیسرا سیاسی دباؤ۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصل جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 108 جو ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کیا کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب اس کا جو پس منظر ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہے تو تم ایسا نہ کرنا۔ اب اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انہوں نے نمبر 1 بے جا سوالات کیے، نمبر 2 ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی، اور نمبر 3 معجزات کے باوجود انکار کیا۔ تو اللہ مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے، نمبر 1 فضول اور ضدی سوالات سے بچو، نمبر 2 رسول کی اطاعت کرو، اور نمبر 3 ایمان کو مضبوط رکھو۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سے سوال اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری نے بھی نقل کی اور صحیح مسلم نے بھی نقل کی۔
اب اس آیت سے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے بار بار غیر ضروری سوالات کیے، جس سے معاملہ مشکل ہو گیا. مطلب انہوں نے، ہم نے یہ دیکھا ہے پہلے آیت نمبر جو ہے 60 سے 70 کے بیچ میں سورہ بقرہ میں، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ گائے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دو، تو وہ پوچھنے لگے کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ گائے نہ زیادہ بڑی عمر والی ہونا چاہیے، نہ بہت کم عمر ہونا چاہیے، بلکہ اوسط یا درمیانی عمر کی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اور کچھ باتیں بتائیے. مطلب وہ اس حکم کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ اس طرح سے ٹالم ٹول کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا رنگ، مطلب انہوں نے کہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر رنگ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بتایا. پھر انہوں نے بولا کہ اور کچھ باتیں بتائے، ہو سکتا ہے ہم اس کے بعد ہدایت یافتہ ہو جائے. جبکہ ان کا مقصد تھا کہ گائے ذبح کرنے سے بچ جائے یا کچھ نہ کچھ اس میں ٹالم ٹول یا اس حکم کی نافرمانی یا انکار کرے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو کھیت میں نہ ہل جوتتی ہو، نہ وہ فصلوں کو پانی دیتی ہو، اور ایک دم صحت و تندرست ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو. اس طرح سے مطلب بتایا گیا. اور اس سے کیا ہوا کہ یہ جو آسان حکم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس کو مشکل بنانے کی انہوں نے کوشش کی. جبکہ صحابہ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکم اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے تو وہ بنا کسی دیری کے فوراً جو ہے تو اس بات پر حکم پر عمل کر لیتے، یہ سوچ کر کے اس حکم کو، مطلب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تو اس میں اللہ کی کچھ حکمت ہوں گی. اب اس کے پیچھے کی وجہ یا پھر جو بھی حکمت ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں. اب آج کا جو عملی سبق ہمیں آیت نمبر 108 سے ملتا ہے. نمبر 1، دین میں غیر ضروری بحث. نمبر 2، احکام پر طنز. اور نمبر 3، ضدی رویہ. یہ سب ایمان کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ سادہ اطاعت اور اخلاص سکھاتا ہے. اب یہ جو تینوں آیتیں ہیں، اس سے مجموعی جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حکمت کے ساتھ احکام میں تبدیلیاں کرتا ہے. نمبر 2، حقیقی جو اقتدار ہے اور مدد صرف اللہ ہی کے پاس ہے. نمبر 3، ضد اور بیجا سوال ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اور نمبر 4، اطاعت، توکل اور اخلاص کامیابی کا راستہ. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس چینل کا اور یہ جو ویڈیوز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جیسے کہ جو لوگ عربی سے ناواقف ہے تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسے ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم اس کو بہت ہی احترام سے اور پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم کو تھوڑا سا نہیں، ویسے تو ہم کو اس کو پورا سمجھنا ہے، لیکن شروعات میں اگر تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اور زیادہ تر کچھ بہت ہی کم الفاظ ہیں جو بار بار اس میں آئے ہیں پورے قرآن مجید میں. اگر ان کو ہم یاد رکھتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کو قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں ہونے کے باوجود اردو میں سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر جب سمجھ میں آئیں گا تو پھر ہم اور جستجو سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر یہ جو ماں ہے، اس کا مطلب ہے جو ننسخ. اب یہ جو ننسخ ہے، اس کا جو یہ فعل ہے یہ، اور اس کا 3 حرفی جو ماضی کا مادہ ہوگا وہ ہوگا نون، سین اور خے. مطلب نون، سین اور خے، نسخ کرنا، یعنی کسی حکم کو کیا کرنا، منسوخ کرنا. تو یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ جو ہم، اب یہ نون کا مطلب ہوتا ہے ہم،
منسوخ کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو مین مطلب یہ سے حرف جر ہے، ہم دیکھ چکے ہیں. آیت مطلب نشانی یا آیت، او یا ننسیہا. اب یہ ننسیہا جو ہے وہ بھی فعل ہے، اور اس کا ننسی، اور یہ ہا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے جو اس کی آیت کی طرف اشارہ ہے. تو ننسی مطلب یہ جو ہے یہ اس کا 3 حرفی جو مادہ ہوں گا ماضی کا وہ ہوگا نسیا. نون، سین اور یا، مطلب کسی چیز کو بھلا دینا. تو یہ جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے انسیا، اور اس کا جو مضارع ہے ننسیو، یونسیو ہوگا، اور یہ 14ویں نمبر کا صیغہ ہے متکلم جمع. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی حکم کو، احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یہ بھلا دیے جاتے ہیں لوگوں کے دماغ سے ناتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر جو احکام ہے وہ اس پچھلے احکام کے بدلے لاتے ہیں. تو ناتی جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا آتایا. آتا یاتی مطلب یہ جو ہے یہ آتا مطلب کوئی چیز کو لانا، اور یہ یاتی اس کا مضارع ہوگا. یہ ناتی جو ہے یہ 14ویں نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا، مطلب متکلم جمع. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لے آتے ہیں جو منسوخ کیا گیا حکم ہے اس کے بدلے اس سے بھی بہتر ہو. بخیرین بہتر، منہا مطلب یہ جو منسوخ کیا ہے اس سے، یہ ہاں مطلب یہ یہاں پر اس سے بھی بہتر آیت یا احکام، یا کم از کم وہ پچھلا جو حکم تھا جس کو منسوخ کیا گیا اس جیسا حکم نیا ہم لے کر آتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. او مطلب یا مثلیہا، کم سے کم پچھلا جو منسوخ کیا گیا حکم ہے اس کے جیسا یا اس سے بہتر، اس جیسا. او مطلب کیا، لم مطلب نہیں، تعلم. اب یہ تعلم جو ہے اس کا 3 حرفی جو مادہ ہوگا وہ ہے عین، لام اور میم، علیما. اور اس کا جو ہے مضارع ہوگا یعلم. ہاں، علیما یعلم. اور یہ جو ہے تعلم، تعلمو ہے یہ، لیکن یہ لم آنے کی وجہ سے یہاں پر میم کے پیش کے جگہ پر ساکن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تم نہیں جانتے؟ علم تعلم، انا مطلب کہ اللہ، اللہ مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری آنے والے جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی پچھلے احکام کو یا حکموں کو بدل کر، منسوخ کر کے اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لے کر آ جائے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ مطلب پر یہ حرف جر ہے، کلی ہر شے، کلی شعین، قدیر. یہ قاف دال اور را اس کا مادہ ہے قادر. پھر سے یہاں پر آیا ہے علم تعلم ان اللہ. یہ کیا تم نہیں جانتے کہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے پوری رہتی دنیا تک جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے اسی کی بادشاہی ہے زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. یہ جو آیت ہے یہ بار بار بہت ساری جگہ پر دہرائی گئی ہے الگ الگ صورتوں میں، کہ جو آسمان زمین اور آسمانوں کی بادشاہت یا زمین اور آسمانوں کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ. لہو مطلب یہ ل لیے، اور ہو مطلب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے لیے ملکو مطلب بادشاہت، السماوات یہ 7 آسمان جو ہے جمع ہے یہ سماوات، تو اللہ ہی کے لیے ہے. 7 آسمان کی بادشاہت یا ملکیت، یہ اللہ ہی 7 آسمان کا مالک ہے، اور زمین کا بھی. وہ مطلب اور، الارض مطلب زمین، وہ مطلب اور، ما مطلب نہیں، لکم ل مطلب لیے، کم مطلب تمہارے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. مطلب تمہارا جو اصل حامی یا دوست اور مددگار جو ہے اور حفاظت کرنے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہی. مین مطلب سے دون اللہ، مطلب اللہ کے سوا. یہ دونی مطلب سوا ہے. میوں ولیوں ولا نصیر. مین مطلب سے ولیوں حامی یا دوست، وہ مطلب اور لا مطلب نہیں، نصیر. نصیر مطلب یہ مددگار. اب آگے یہ یہاں پر ہم مطلب کیا، تریدونا. ہاں اب یہ تریدونا جو ہے وہ اس کا 3 حرفی کا مادہ ہوگا را دال اور دال، را دا دا. یہ 4 حرفی فعل ہے ارادہ، اور اس کا مضارع ہوگا یریدو، کیونکہ 4 حرفی فعل میں یا پر پیش لگے گا. اور یہ تریدونا جو ہے یہ جیسے اب ہم بول سکتے ہیں کہ ارادہ جو ہے یہ تم چاہتے ہو. مطلب جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو گردان ہوتی ہے اس میں 14 صیغے جو ہے ماضی کے ہوتے ہیں، 14 صیغے مضارع کے ہوتے ہیں. اب جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں پہلے جو 6 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے 3 جو ہے غائب مذکر کے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع، اور اگلے 3 جو ہے وہ مؤنث کے غائب کے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع. پھر اس کے بعد 7ویں نمبر سے لے کے 12ویں نمبر تک جو ہوتے ہیں وہ حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے 6واں 7واں 8واں اور 9واں جو ہے وہ مذکر حاضر کا ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع. اور پھر 9واں 10واں 11واں 12واں جو ہے وہ مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ اور جمع. اور 13واں اور 14واں جو ہے وہ متکلم کے ہوتے ہیں. 13واں واحد کا ہوتا ہے متکلم یا تثنیہ کا، اور جو 14واں ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ جو 4 حرفی فعل ہے ارادہ، تو یہ ہو گیا غائب کا مذکر کا واحد. مطلب ارادہ کیا اسے ایک مرد نے کسی کام کا، کسی چیز کا، کسی بات کا. پھر ارادہ اگر کرتے ہیں ہم دال کو اگر تو وہ ہو جائے گا تثنیہ کے لیے، مطلب غائب تثنیہ مذکر، مطلب ارادہ کیا ان 2 مردوں نے. اور پھر ارادو مطلب یہ ہو جائیں گا جمع غائب مذکر کے لیے، مطلب ارادہ کیا ان سب مردوں نے کسی کام کا. پھر اگلے 3 جو ہے مؤنث کے غائب کے ہوں گے. ارادت مطلب یعنی یہ ہو جائیں گا واحد مؤنث غائب، ارادہ کی اس نے، ایک عورت نے. اور پھر ارادتا مطلب یہ ہو جائیں گا تثنیہ مؤنث، 2 عورتوں کے لیے، ان 2 عورتوں نے ارادہ کیا غائب کے لیے. اور اردنا مطلب ارادہ کیا ان سب عورتوں نے، مطلب غائب مؤنث جمع کے لیے ہو جائیں گے. یہ ہو گئے 6 صیغے غائب کے، 3 مذکر 3 مؤنث. پھر اس کے بعد جو 7 سے لے کے 12 تک وہ ہوں گے حاضر مذکر کے 3 اور حاضر مؤنث کے 3. تو واحد مذکر حاضر کا ہوگا اردتا، مطلب ہم ایک مرد کو کہہ رہے تو نے ارادہ کیا، واحد مذکر حاضر. پھر اردتما مطلب 2 کو حاضر مردوں کو کہہ رہے ہیں ہم، تم دونوں نے ارادہ کیا کسی کام کا. اور اردتم مطلب یہ ہو گیا تم سب نے ارادہ کیا، حاضر مذکر جمع. پھر اب مؤنث کے 3 صیغے ہوں گے. واحد ہوں گا اردتی مطلب تو نے ارادہ کیا، ایک مؤنث کو کہہ رہے ہیں ہم حاضر. پھر اردتما مطلب 2 مؤنث جو حاضر ہے، تم دونوں نے ارادہ کیا کسی کام کا. اور اردتنا مطلب جمع حاضر مؤنث کا، مطلب تم سب نے ارادہ کیا. اور آخری کے جو متکلم کے ہوں گے اردتو مطلب میں نے ارادہ کیا، متکلم واحد یا تثنیہ. اور اردنا مطلب ہم نے ارادہ کیا، مطلب یہ ہوگا متکلم جمع.
تو یہ مضارع کے ماضی کی گردان کے 14 صیغے ہو گئے. اب اس کا جو مضارع ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عربی میں دو ہی ٹینس میں بات ہوتی ہے، جو ماضی مطلب پاسٹ ٹینس میں، اور مضارع مطلب فیوچر پلس پریزنٹ، مطلب دونوں بھی ایک ہی اس میں آئیں گے، فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی، مطلب حال زمانے مستقبل بھی اور زمانے حال بھی ایک ہی اس میں آئیں گا. وہ اس سچویشن کے حساب سے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پر بات جو ہے وہ مستقبل کی ہو رہی ہے یا حال کی ہو رہی ہے. تو اس کے 14 صیغے کیسے ہوں گے؟ اب اس کا پہلا ہوگا یریدو، مطلب وہ ایک مرد ارادہ کر رہا ہے یا کرے گا، مطلب مذکر واحد غائب. یریدان، مطلب وہ دو مرد ارادہ کر رہے ہیں کریں گے، مطلب یہ ہو گیا تثنیہ مذکر غائب. یریدونا وہ ہو جائیں گا مذکر جمع غائب، مطلب وہ سب مرد ارادہ کر رہے ہیں کریں گے. پھر اس کے بعد تریدو، مطلب یہ مؤنث کے 3 صیغے غائب کے، مطلب وہ ایک عورت ارادہ کر رہی ہے کرے گی، مطلب یہ ہو گیا واحد مؤنث غائب. تریدان، مطلب یہ ہو گئے تثنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں ارادہ کر رہی ہے کریں گی. اور یریدنا، مطلب جمع مؤنث غائب، یعنی وہ سب عورتیں ارادہ کر رہی ہے کسی کام کا کریں گے. اس کے بعد آتے ہیں حاضر کے جو صیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. تریدو، مطلب ایک مرد کو جو حاضر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ارادہ کر رہا ہے یا کرے گا، مطلب واحد مذکر حاضر. تریدان، 2 مذکر جو ہے تم دونوں ارادہ کر رہے ہو کرو گے جو حاضر ہے. اور جمع جو ہے تریدونا، یہ والا، یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر حاضر، مطلب تم سب مرد ارادہ کسی کام کا کر رہے ہو کرو گے. پھر مؤنث کے 3 کیا ہوں گے حاضر کے؟ تریدینا، مطلب تو ایک عورت ارادہ کر رہی ہے کسی کام کا کریں گے. پھر تریدان، تم دونوں، مطلب تثنیہ مؤنث کے لیے حاضر کے لیے. اور تریدنا، مطلب جمع مؤنث حاضر کے لیے، تم سب مطلب ارادہ کر رہی ہو کروں گی. اور اس کے متکلم واحد ہوگا اریدو، مطلب میں کسی کام کا ارادہ کر رہا ہوں کروں گا. اور نریدو، مطلب متکلم یہ تثنیہ کے لیے ہوگا، یہ جمع ہم ارادہ کسی کام کا کر رہے ہیں کریں گے. ان مطلب کہ تسألو. اب یہ تسألو جو ہے یہ بھی 90 نمبر کا صیغہ ہے، مطلب جمع مذکر حاضر. اب اس کا ماضی کا 3 حرفی فعل ہوگا سآلا. سآلا مطلب سوال کیا کسی ایک مرد. پھر سآلا، پھر سآلو، پھر سآلت، سآلتا، سآلنا، پھر سآلتا، سآلتما، سآلتم، سآلتی، سآلتما، سآلتنا، اور پھر سآلتو اور سآلنا. اور پھر اس کا مضارع ہوگا یسألو، مطلب وہ ایک مرد سوال کر رہا ہے یا کرے گا. یسألان، یسألونا، یہ ہو گئے مذکر کے غائب کے 3. تسألو، تسألان، یسألنا، یہ ہو گئے مؤنث کے غائب کے 3. تسألو، تسألان، تسألونا، یہ والا 90 مطلب یہ ہے حاضر کے مذکر کے 3 صیغے. اور پھر تسألینا، تسألان، تسألنا، یہ ہو گئے مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے. اور آخری میں متکلم کے 2 ہوں گے اسألو، میں سوال کر رہا ہوں یا کروں گا. اور نسألو، مطلب ہم سوال کر رہے ہیں یا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم ایسے سوال کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری اور نامعقول بیجا سوالات کیا کرتے تھے. رسول لکم کو مطلب تمہارے رسول سے تم ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے پچھلی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بیجا اور غیر ضروری نامعقول سوال کیے.
کما مطلب جیسے سوئیلا. اب یہ سوئیلا جو ہے وہ مجہول ہے. سآلا اس کا معروف ہے، سوال کیا، اور سوئیلا بولے تو اس کا مجہول مطلب سوال کیا گیا یا کیے گئے. موسیٰ مین مطلب قبل، مطلب اس سے پہلے، یعنی پچھلے ماضی کی بات ہو رہی ہے. وہ مطلب اور من مطلب جو، یتبدلی. اب اس کا جو ماضی کا مادہ ہوگا وہ 5 حرفی فعل ہے، یعنی تبدلا، تا با دال دال اور لام، تبدل. اور اس کا مضارع ہوگا یتبدلو. یعنی اختیار کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ہدایت کے بدلے یا ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا. اختیار کر لے، بدل ڈالے. الکفری مطلب کفر سے، بال ایمان، ایمان کو، ایمان کے بدلے. فقط مطلب وہ بھٹک. زلہ مطلب یہ فعل ہے 3 حرفی، اس کا مادہ ہے زواد لام لام، زلہ. تو وہ بھٹک گیا. سوا سبیل، سیدھا جو راستہ ہے، سبیل راستہ، سوا سیدھا. تو جس نے ایمان کے بدلے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا تو وہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو اس طرح سے یہاں پر بتایا گیا. تو اب اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں اور ان کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں رکیں گے. جزاک اللہ. السلام. اب ویڈیو ہم